نماز فجر کی اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہم بارک لا امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی برکت کا حامل ہوتا ہے، اس وقت کو بالکل بھی کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز نماز فجر ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جس انسان کا ایمان ضعیف ہے، کمزور ہے، ناقص ہے، وہ بندہ اس کی طاقت بالکل بھی نہیں رکھتا، بلکہ منافقین پر تو اس کی ادائیگی یعنی نماز فجر کی ادائیگی منافقین پر تو بے حد مشکل ہے۔ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے نہ دیکھتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم اس کو مسلمان بھی نہ سمجھتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری نمازوں کے اوقات میں آدمی بیدار ہوتا ہے، اس لیے دیگر نمازوں کا پڑھنا دشوار نہیں ہوتا، لیکن فجر اور عشاء کی باجماعت نماز کے اہتمام صرف مومن ہی کرتا ہے، جس کی بابت وہ خیر و بھلائی کی امید کی جاتی ہے۔ یہ بہت تعجب خیز اور املال انگیز صورتحال ہے کہ مساجد میں فجر کے وقت لوگ بہت کم آتے ہیں، ان میں زیادہ تر جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان خال ہی دکھائی دیتے ہیں۔ افسوس، اکثر لوگ رات بھر فضول باتیں کرتے ہیں، لیکچر، فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہیں، طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں۔ ان وجوہ سے وہ فجر کے وقت بڑی غفلت اور غلبے کی نیند سے سوتے ہیں، یوں وہ نماز فجر جیسی عظیم الشان دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مساجد نمازیوں کی قلت کی وجہ سے نوحہ خواہ ہیں، یعنی کہ ہمیں بددعائیں دیتی ہیں۔ اگر مساجد بول سکتی تو لوگ ان کی اپنے رب کے حضور شکایت اور آہ و زاری روز سنتے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اسی حالت کی طرف اشارہ کیا، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ فرائض میں تفریق کرنا بہت بڑی غلطی ہے، یعنی بعض من پسند احکام اختیار کرنا اور بعض احکام کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دینا۔ اسلام تو ایک مسلم سے سب سے پہلا مطالبہ ہی یہی کرتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر اگر آنا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر مکمل طور پر آ جاؤ۔ اس لیے لازم ہے کہ تمام لوگ فجر میں بھی اسی طرح حاضر ہوں جس طرح جمعہ کی نماز میں ہجوم در ہجوم شریک ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں فجر سے مراد وہ نماز ہے جس سے مسلمان اپنے دن کی ابتدا کرتا ہے، اور اس کا وقت دوسری فجر صبح صادق سے طلوع ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اسے کما حقہ نہیں بیان کیا جا سکتا۔ اللہ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ فجر کا وقت کتنا رفیع المنزلت اور کس قدر بابرکت اور فضیلت و اہمیت کا حامل ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی اہل دانش لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فجر کی قسم اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے والفجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور تا کی، اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ جس کی عقل اسے نماز فجر کے ضائع ہونے سے نہیں روکتی، اللہ رب العزت کے فرمان کی روح سے وہ عقل والوں میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم، ان آیات کا سیاق ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، صلاۃ فجر کا شوق
اس کا اہتمام اور اس میں رغبت پیدا کرنے کے لیے بے حد اہم ہے۔ تم یقیناً اس میں ایسی روحانی غذا پاؤ گے جو تمہارے دلوں کو اطمینان بخشے گی اور دلوں کو سختیوں کو دور کر دے گی اور دل کو ایک عجیب سا سکون مہیا کرے گی۔ فجر اور مغرب کا وقت ایسا ہوتا ہے جس سے دل میں اطمینان اور خشوع پیدا ہوتا ہے۔ یہ اوقات کائنات کے راز، اس کے قانون، فطرت میں غور و فکر کرنے کی راہ ہموار کرتے ہیں، جس سے انسان میں فہم و فراست کا نور پیدا ہوتا ہے۔ تو جب زندگی کی راہ کھٹن ہو، خطرات اور آزمائشیں منڈلا رہی ہوں، تو اللہ رب العزت بندہ مومن کے لیے نماز فجر کی صورت میں سکون و اطمینان کا سامان عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، پس ان کی باتوں پر صبر کریں اور اپنے پروردگار کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تلقین فرمائی کہ صبر کریں اس بات پر وہ جو کہتے ہیں، یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں، فرمایا ان کی بےہودہ باتوں کی وجہ سے آپ اپنے سینے میں تنگی محسوس نہ کریں، تنگی پیدا نہ ہونے دیں، آپ کا دل کسی حسرت و درماندگی کا شکار نہ ہو، پس آپ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ وسبح بحمد ربک، صبح کی فضا میں دل پرسکون ہوتا ہے اور زندگی کی راہیں آسان ہوتی ہیں اور کشادہ ہوتی ہیں۔ یہی حالت عصر کے وقت بھی طاری ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہایت التزام و اہتمام سے نماز پنجگانہ ادا کرتے رہیں۔ اس کے لیے ہمیں اوقات صلاۃ کی دم بدم فکر رہنی چاہیے۔ نماز فجر کے اس لحاظ سے بڑی اہمیت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا کرنے کی دعا فرمائی۔ اللہم بارک لا امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ انتہائی برکت کا حامل ہوتا ہے۔ اس وقت کو بالکل بھی کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس دعا کے نتیجے میں جو شخص اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے گا، یقیناً اس کے ہر کام میں اللہ کی طرف سے برکت کی قوی امید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی لشکر روانہ فرماتے تو فجر کے وقت منہ اندھیرے ہی روانہ فرما دیتے تھے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا دہر تاجر ہیں، یہ اپنا تجارتی مال دوسرے علاقوں میں بھیجتے تو صبح صبح ہی بھیجتے تھے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بڑی برکت ڈال دی اور وہ بڑے خوشحال اور مالدار ہو گئے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے صبح کی نماز با جماعت ادا کی، فرمایا وہ انسان، وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تم میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، پس جس انسان سے اس نے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی مطالبہ کیا تو فرمایا وہ اس کو پکڑ لے گا اور اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جانے سے مراد اس کی حفاظت اور نگرانی اور اس کی رعایت میں آ جانا ہے۔ تم جانتے ہو کہ اس کی حفاظت و نگرانی کیا ہے؟ یہ تمام تر اللہ کی رحمت ہے۔ جب وہ انسان کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیتی ہے تو اس کے عالم راحت میں بدل جاتے ہیں۔ یہ تمام تر اس کا لطف و کرم ہے۔ جب اللہ رب العالمین کا لطف و کرم ہوتا ہے تو وہ آگ کو بھی ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیتا ہے۔ وہ اس کی حکمت، غلبہ اور ارادہ ہے جو سب پر غالب ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے اور خونخوار شیر کو بھی مہربان کر دیتا ہے۔ فرمایا جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پس اے نوجوان، اگر تجھ کو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا نگہبان اور محافظ بن جائے گا۔ گھر سے نکلتے ہی اگر تیرا دل ظالم کی ملاقات سے ڈرتا ہے، لرزتا ہے، تو اپنے دن کا آغاز فجر کی باجماعت نماز کی ادائیگی سے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تیرا محافظ اور ساتھی بن جائے گا۔ اگر تیرا دل سفر کے خطرات اور اس کی وحشتوں سے گھبراتا اور لرزتا ہے تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز نماز فجر سے کرے، تو اللہ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جائے گا۔ تو اپنی اولاد کی آگ یعنی جہنم میں جھونکے جانے کا خوف میں مبتلا ہے تو تجھے چاہیے کہ فجر کی نماز وقت پر ادا کر، اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کا حکم دے اور اس بات پر استقامت اختیار کر، تو تو اور تیرے اہل خانہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔